أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. یہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی ہے. ان آیتوں سے پہلے جو مضمون تھا وہ مضمون اہل کتاب کے اندر بغض و عناد کی جو وجہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا، اور بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول ماننے والوں کے اندر خوبیاں ہیں جن کو تم برائیاں سمجھ رہے ہو. برائیاں وہ ہیں جن کی وجہ سے تمہارے آباء و اجداد کو اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کے عذابات دنیا میں چکھائے ہیں. جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جو عوام ہیں ان کے احوال کو بیان کیا ہے، اور جو دوسری آیت ہے اس دوسری آیت کریمہ میں جو ان کے علماء اور اولیاء ہیں ان کی خرابیوں کو ذکر کیا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم جب کوئی حکم بیان کرتا ہے یا اسی طرح کسی قوم کے جب احوال بیان کرتا ہے، ان کی برائیوں کو ذکر کرتا ہے، تو وہ حکم اگرچہ خاص نظر آ رہا ہو، واقعہ خاص نظر آ رہا ہو، لیکن قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں اس حکم کے مخاطب ہوتے ہیں. کسی شخصیت کی برائی کرنی مقصود نہیں ہوتی، جو برائی ہے اس کا برائی ہونا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. لہذا یہاں اگر یہود کی جو عوام ہے یا یہودی علماء ہیں ان کی برائیوں کو اگر ذکر کیا جا رہا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے، یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے وہ حکم ہمیں بھی دے رہا ہے. اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ گناہ کے کاموں میں، ظلم میں اور اسی طرح حرام خانے میں دوڑ دوڑ کر پڑتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے، پردہ رکھا ہے. جس طرح یہود کے اندر یہ چیزیں بری تھیں، قابل گرفت تھیں، اللہ کے غضب اور لعنت کا سبب تھی، اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی یہ برائیاں اگر موجود ہیں تو وہ بھی قابل گرفت ہیں، وہ بھی قابل لعنت ہیں، اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہو سکتا ہے. لہذا حکم عام ہے اگرچہ کسی خاص قوم کے حال کو بیان کیا جا رہا ہے. جس طرح یہود مخاطب ہیں اسی طرح ہم مسلمان بھی اس حکم کے مخاطب ہیں. یہاں پر اب اللہ تبارک و تعالی نے پہلے عام بات بیان فرمائی. عام یہ کہ یسارعون فی الاسم، وہ گناہ کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر پڑتے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ گناہ کے اندر ظلم بھی ہے، حرام کھانا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی، یعنی جتنے بھی جرائم ہیں یہ گناہ میں شامل ہو گئے. لیکن عام کو ذکر کرنے کے بعد 2 گناہوں کو خاص طور سے ذکر فرمایا. ایک یہ والعدوان، ظلم، اور دوسرا واکلہم السحت، حرام کھانا. تمام گناہوں میں سے ان 2 کو الگ کیوں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ 2 طرح سے ہوتے ہیں. ایک وہ جنہیں ہم اور آپ حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کوئی حق تھا، مثلا نماز یہ اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، حج زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے. اب اس کو ہم مار کر بیٹھ جائیں
تو اس کا جو نقصان ہے وہ ہماری ذات تک محدود ہے۔ نماز اگر ہم نے نعوذ باللہ نہیں پڑھی تو کل معاشرے پر اس کا اثر کوئی نہیں دکھے گا، یا معاشرے والے گرفت میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم گرفتار ہوں گے اور ہمیں سزا ملے گی، یعنی ہماری ذات تک وہ محدود ہے۔ اور دوسری قسم ہے وہ حقوق العباد کی ہے، بندوں کی، جن کے ظلم ہمیشہ کسی دوسرے پر ہوتا ہے، اپنے آپ پر نہیں ہوتا۔ تو جب ظلم دوسرے پر آدمی کر رہا ہے تو وہ اس بندے کا حق مار رہا ہے جس پر وہ ظلم کر رہا ہے۔ اور حقوق العباد کے بارے میں اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو گرفت کر لے، اور اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس کو اختیار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی آپ کی نیکی پسند آ جائے، اللہ کو اچھی لگ جائے، تو اس نیکی کی وجہ سے آپ کے جو گناہ ہیں انہیں نظر انداز کر دے، یہ اللہ کو حق حاصل ہے۔ لیکن رہا حقوق العباد جو بندوں سے متعلق ہو گئے، تو وہ معاملہ بڑا سنگین ہے، اس معنی کا کہ جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے یا اس بندے کے حقوق نہ ادا کر دیے جائیں، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ لہذا یہاں حقوق العباد کے اندر جو حق تلفی ہے اس کے سنگینی کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا، والعدوان کو الگ ذکر کر کے، کہ گناہ سب ہیں، اللہ کا حق ضائع کر رہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن اس میں ایک امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر حقوق العباد کے اندر حق تلفی ہوئی، کسی بندے کا حق مارا، تو اس صورت میں جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ جرائم میں اور سنگینی میں بڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ذکر فرمائی، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ سحت عام طور سے قرآن میں جہاں استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ حرام سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ رشوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رشوت سے چونکہ جو رقم حاصل کی جاتی ہے وہ عام جائز نہیں ہوتی، ناجائز ہے۔ اب جس معاشرے کے اندر رشوت عام ہو جائے، اس لیے کہ ملکی جو قوانین ہیں، جو سرکاری یعنی ڈپارٹمنٹ ہے، وبھاگ ہے، اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اگر رشوت عام ہو جائے، یعنی تھانہ ہو، کچہری ہو، عدالتیں ہوں، ان کے اندر اگر رشوت کا چلن عام ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیے اس معاشرے کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں ان میں جو کمزور ہیں خاص طور سے، ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، ان کی زندگی ایک سزا بن جاتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں اپنے حق کو وصول نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی کمزور ہے، کسی طاقتور نے اس کے اوپر ظلم کیا، اب معاشرہ اس کو انصاف نہیں دلا رہا ہے، تو اگلا مسئلہ یہ ہوگا تھانے چلتے ہیں، کچہری چلتے ہیں، یا عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہاں یہ بندہ پہنچا اور اس نے مقدمہ درج کروایا، لیکن ہے یہ کہ رشوت عام ہے۔ اب جو سامنے طاقتور تھا اس نے جا کر ایک موٹی رقم جو وہاں کے بڑے ہیں ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ جب موٹی رقم ہاتھ میں آ گئی تو لاکھ آپ حق پر ہیں، لاکھ آپ صحیح راستے پر ہیں، آپ کا جو مطالبہ ہے یہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود اس رشوت کی وجہ سے آپ کو آپ کا حق نہیں مل سکتا۔ تو یہ رشوت بھی حقوق العباد کے ضائع کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، بندوں کے حقوق سے محروم کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمام گناہ کرتے ہیں، یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ فلاں کام کرتے ہیں، یہ زنا بھی کرتے ہیں، شراب کے بھی عادی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سب ہیں، لیکن دو گناہوں کو الگ ذکر کیا کہ اس کی جو سنگینی ہے اور اس معاملے کے وجہ سے جو افراد معاشرے کے اندر ہیں وہ جو پستے ہیں، اس کی وجہ سے یہ گناہ دوسرے گناہوں سے الگ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔
لہذا ذکر فرمایا کہ بڑی برائیاں ہیں ان کے اندر، لیکن وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ وَالْعُدْوَانُ، یہ دو برائیاں خاص طور سے ذکر فرما کر اللہ نے بتلا دیا کہ ان سے بچنا ہے۔ جس طرح یہود اس کے مخاطب ہیں، ہم اور آپ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اب آگے اللہ نے فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، انہوں نے زندگی گزارنے کا جو یہ طریقہ اپنا رکھا ہے، ان کے شب و روز جو اس طرح گزر رہے ہیں، اللہ فرما رہا لَبِئْسَ، بہت برے ہیں۔ یہ آج نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کے جو شب و روز ہیں یہ کتنے برے تھے، اس کا اندازہ انہیں اچھی طرح ہو جائے گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کے اندر جو برائیاں تھیں ان کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، یہ جو سفید پوش ہیں قوم کے اندر ان کو ذکر کیا ہے۔ جس طرح یہود کے علماء مخاطب ہیں یا ان کے اولیاء مخاطب ہیں پیر، اسی طرح مسلمانوں کے جو علماء ہیں، مسلمانوں میں جو علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی مخصوص کر دی دین کی خدمت کے لیے، یا جو خانقاہ میں بیٹھ گئے لوگوں کو اللہ اللہ کروانے کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اب اللہ ان کی گرفت فرما رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں، یعنی 30 پارے جو ہیں، ان میں سب سے خوفناک آیت علماء کے لیے اس سے زیادہ کوئی دوسری نہیں۔ اس میں اللہ کہہ کیا رہا ہے لولا ینہاہم الربانیون، ان ربانیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ربانی یہ رب سے ہے، یعنی اللہ سے ایک مخصوص تعلق رکھنے والے، ان کے اوپر جو رنگ ہے وہ رنگ کہے کا ہے اللہ کے ذکر و اذکار کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں انہماک کا۔ ان کے جو 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں ضروریات زندگی کا جو وقت ہے وہ نکال دیجیے، باقی جو اور اوقات ہیں یہ اللہ اللہ کرنے میں گزرتے ہیں، جن کو ہم اور آپ کیا صوفیہ یا اولیاء کہتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں ہوتا، یہ مسائل کو جانتے نہیں، مسائل سے دور ہوتے نہیں، بلکہ علم جو ضروری ہے اس سے یہ بھی واقف ہیں، لیکن ان کے اوپر جو رنگ ہے وہ رنگ کاہے کا ہے؟ ذکر و اذکار کا، عبادات کا، خلق خدا کو اللہ سے جوڑنے کا، یہ ان کا ایک رنگ ہے جس کی وجہ سے ان کو اس نام سے ذکر کیا گیا کہ اللہ سے خصوصی تعلق رکھنے والے، اللہ کے ذکر و اذکار میں زندگی گزارنے والے، یہ ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ والاحبار، یہ حبر کی جمع ہے اور یہ یہودی علماء کو کہا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادات سے دور ہوتے ہیں، عبادات جو ضروری ہیں، اسی طرح جو سنن اور نوافل اور مستحبات ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر وقت قرآن کریم کو، احادیث مبارکہ کو، ان تمام چیزوں کو سمجھنا، اس کے اندر سے جو چھپے ہوئے موتی ہیں ان کو تلاش کرنا، عوام کے سامنے ان کو ذکر کرنا، قوم میں ان کو بیان کرنا، آنے والے لوگوں کو قرآن کریم کی احادیث مبارکہ کی تعلیم دینا، ان کے اوپر یہ رنگ غالب ہے۔ وہاں ان کے پاس ضروری علم ہے، لیکن رنگ غالب ہے کس کا؟ ذکر و اذکار کا، لہذا وہ ربانی کہلائے، جن کو ہم پیر اور اولیاء کہتے ہیں۔ اور جو حبر یعنی جو احبار ہیں، علماء ہیں، یہ عبادات جو ضروری ہیں، سنن نوافل ہیں، ان کے تو پابند ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے وہ زیادہ تر ان کا وقت جو لگتا ہے وہ قرآن یا جو احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کے سمجھنے، سمجھانے اور ان کے پھیلانے میں۔ اب ان دو طبقوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرما رہا عن قولہم الاسم، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگوں کو بری باتوں سے نہیں روکتے،
یہ اپنے سامنے گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ زبانوں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور آگے فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور یہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رشوتیں لے رہے ہیں، لوگ حرام کھا رہے ہیں، لوگ حرام کے ذریعے سے پروان چڑھ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سارے گناہ دیکھتے ہیں لیکن ان پر یہ خاموش ہے، اور یہ خاموشی یہ ان کے لیے کیا ہے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، تباہ کن ہے۔ عوام کے اندر جو برائیاں آتی ہیں ان کے اصل مجرم یا ان کے اصل گنہگار یہ سفید پوش طبقہ ہوتا ہے، یعنی اگر انہوں نے برائیوں سے صرف نظر کر لیا، برائیوں کو برائی ہونا بیان کرنا ترک کر دیا، تو معاشرے کے اندر وہ برائی آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ بات تو چل رہی ہے یہودیوں کی کہ یہودی کیا ہیں؟ وہ رشوت لے رہے تھے، احکامات کے اندر تبدیلی کر رہے تھے، اور بڑے بڑے نذرانے مالداروں کو ان کے مطابق مسئلہ بتا کر وصول رہے تھے، یہ سب رشوت ہے، حرام کھا رہے تھے۔ اسی طرح عوام کے اندر جو برائیاں عام تھیں ان پر کوئی نکیر نہیں تھی، تو اب یہ صرف یہودیوں تک مخصوص نہیں ہے۔ آپ اس وقت معاشرے کے اندر دیکھیے کتنی برائیاں ہیں، اور ان پر نکیر کرنے والے معاشرے کے اندر کتنے افراد ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے، موقع کی نزاکت کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم برائی ہوتے ہوئے دیکھو اور تمہارے اندر طاقت ہے، یعنی گھر کے بڑے ہو یا ملک کے سربراہ ہو، تو اس صورت میں لازم اور ضروری ہے کہ اپنی طاقت سے اسے روک دو، کھڑے ہو جاؤ، سامنے ڈٹ جاؤ کہ یہ چیز گھر کے اندر یا ملک کے اندر نہیں ہو سکتی، یہ اسلام کے مخالف ہے۔ یہ پہلا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہے، بھائی پاور میں نہیں ہو، گھر کے بڑے نہیں ہو، بلکہ ایک فرد ہو، بڑا کوئی اور ہے، بڑا ہی ملوث ہے اس میں، تو اس صورت میں زبان سے اسے برا کہہ دو کہ بھائی یہ بری چیز ہے، تم کرتے ہو کرو، لیکن ہم اس میں ملوث نہیں ہوں گے، نہ اس طرح کی مجلسوں میں ہم شرکت کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ درجے سے یہ ادنا کی طرف ہے، یعنی متوسط۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو کرو کہ دل سے اس کو برا جانو، اور دل سے اس کے برا جانو کا مطلب کیا ہے؟ آج تک ہم بھی یہی سمجھتے اور پڑھتے آئے کہ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس برائی یعنی برائی کا دل میں احساس ہو کہ بھائی معاشرے کے اندر برا ہو رہا ہے۔ لیکن مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ صرف یہیں پر بس نہیں ہے کہ بھائی ہم نے دل میں برا منا لیا اور وہاں سے چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ فرمایا نہیں، دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس برائی کی اس قدر یعنی گھٹن ہو، اور اس برائی میں جو ملوث ہیں ان کا اس قدر درد ہو کہ وہ گھٹن اور درد یہ جا کر کسی نتیجے پر منتج ہوں، تاکہ اس برائی کو یا اس برائی میں جو شامل ہے اس سے بچایا جا سکے۔ کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور فوری طور پر کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پورا پروگرام بناتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے 2-4 دن 10 دن مہینہ بھر کے بعد وہی جو الجھن تھی اس کا راستہ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے۔
تو وہ فرماتے ہیں یہی مطلب ہے اس جملے کا کہ کم سے کم دل سے برا سمجھو، طاقت میں نہیں ہو تو اب اس کی برائی آپ کے سامنے آ گئی، دل اب کڑ رہا ہے، کڑتے جب فکر سوار رہے گی تو اللہ راستہ دکھلا دے گا کہ اس برائی کو اس راستے سے ختم کیا جا سکتا۔ یہ تین بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تیسرا ہے وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اب نچلا درجہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پاور میں تھے تو وہ پہلا درجہ تھا، اس کے بعد پاور میں اگر نہیں ہے زبان سے قدرت ہے دوسرا درجہ تھا، تیسرا درجہ یہ تھا کہ برائی دل میں آ گئی کہ بھائی یہ برا ہے، معاشرے سے اسے ختم کرنا۔ اب ان تین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب جب یہ سب سے نچلا درجہ ہے تو اب اس سے نیچے کچھ ہے ہی نہیں کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی برائی کو دیکھ کر آپ کے دل میں درد نہیں ہوا تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے، آپ اپنا جائزہ لیجئے ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے کہ اب اس سے نیچے کوئی معاملہ ہے نہیں۔ لیکن یہ تینوں میں آپ نہیں آتے ہیں تو پھر آپ اپنے ایمان کو کیا کریں، بنانے کی کوشش کریں اور اپنے اندر ان تینوں میں سے کوئی ایک خوبی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں لیکن اللہ کی فہرست میں آپ کا نام مسلمانوں میں شمار نہ ہو۔ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، وہاں اوپر آیا تھا لبئس ما کانوا یعملون، عمل یعمل کے معنی آتے کوئی کام کرنا، ایک مرتبہ کر لیا، دو مرتبہ کر لیا، بار بار کوئی چیز کرنا اس کے لیے عاملہ کا لفظ نہیں آتا ہے۔ تو عوام ہے آج اس نے یہ گناہ کیا، کل وہ کیا، کل وہ کیا، کل وہ کیا، ویسے زندگی گزر رہی ہے، برا ہے۔ لیکن یہاں جب علماء کی گرفت فرمائی تو اللہ نے لفظ بدل دیا اور لفظ استعمال کیا صنع، عمل یعمل کے معنی آتے ہیں کرنا اور صنع یصنع کے معنی آتے ہیں کرنا، دونوں کے معنی کرنے کے، لیکن فرق ہے۔ عمل یعمل ایک آدھ مرتبہ کر لیا کام ہو گیا، لیکن صنع یصنع کے معنی آتے ہیں کوئی چیز ایجاد کرنا، کوئی چیز کیا ہے ایجاد کرنا۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہاں عوام جو جس گناہ میں ملوث ہے وہ تو ایک مرتبہ کر رہی، دو مرتبہ، تین مرتبہ، لیکن انہوں نے اپنی جو طرز زندگی ہے ایسا بنا لیا ہے کہ اس کے خلاف چلنے کو یہ تیار نہیں۔ اسی لیے اوپر آیا کہ یسارعون فی الاسم، یہ گناہوں میں دوڑ دوڑ کر پڑتے ہیں، اور یہ دوڑ دوڑ کر کب ہوتا ہے جب گناہ فطرت بن جائے، جب گناہ طبیعت بن جائے، اور یہ جب فطرت یا طبیعت بن جائے تو یہ پھر تباہی کے بالکل اچھلے درجے پر انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یا قرآن اور احادیث جب سامنے رکھیں گے تو جو بات یعنی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ طبیعت کب بنتے ہیں، طبیعت اس صورت میں بنتے ہیں کہ مثلا آپ نے ایک گناہ کیا اور اس کو جھٹک دیا کہ بھائی کیا کرنا ہے، سب تو کرتے ہیں، ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا گناہ کیا، پھر تیسرا گناہ کیا، چوتھا گناہ کیا، پانچواں، اسی طرح کرتے کرتے نفس گناہ کا عادی بن گیا۔ لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب آپ پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، گناہ کرنے کے بعد ندامت ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ استغفار کرتا ہے، یہ پہلی مرتبہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ دوسری مرتبہ اس سے کم ہو جاتی ہے، تیسری مرتبہ اس سے اور کم ہو جاتی ہے، چوتھی مرتبہ اس سے اور کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اس برائی کی جو برائی ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے اور وہ ہمارے طبیعت میں راسخ ہو جاتی ہے، لہذا بندہ بڑی تیزی کے ساتھ ان گناہوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کی فطرت بن چکی ہے، یہ گناہوں کے عادی اور رسیہ بن چکے ہیں،
لہذا انہیں گناہ کرتے ہوئے کوئی مشقت نہیں۔ یہی جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے نیکیوں کی طرف دوڑنے والوں کے لیے کہ یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں کے نیک کاموں کی طرف دوڑتے۔ وہاں پر کیا ہے، وہاں آپ دیکھیے جب آپ پہلی مرتبہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو نفس کو بڑا شاق گزرتا ہے، دوسری مرتبہ کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے اوپر ایک مشقت تھی اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، تیسری مرتبہ کرتے ہیں اور کمی آ جاتی ہے، چوتھی مرتبہ کرتے ہیں اور کمی آ جاتی ہے۔ یعنی رفتہ رفتہ جب آپ پابندی کے ساتھ اس پر جمے رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نیکی کی جو مشقت تھی اس کا مشقت ہونا وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کسی طرح کتنے افراد ہیں جو تہجد کے پابند ہیں اور ہم سے فجر نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی دوسری قسم ہے انسانوں کی جو اس پر کام، وہ ہماری طرح انسان ہے، لیکن کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، مصیبت اٹھا کر اس بات کا عادی بنا لیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، لہذا نفس اور جو مشقت تھی اس پر وہ مشقت ختم ہو گئی ہے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میاں گناہ کی لذت کتنی دیر، گناہ کی لذت کتنی دیر اور نیکی کی مشقت کتنی دیر، یعنی گناہ کی جو لذت ہے یہ چند لمحوں کی ہے اور آگے آگ ہی آگ ہے، تباہی ہی تباہی ہے، اور نیکی کی جو مشقت ہے وہ تھوڑی دیر، اس کے بعد آگے کیا ہے، راحت ہی راحت ہے۔ لہذا سوال کرتے تھے میاں نیکی کی مشقت کتنی دیر ہے اور گناہ کی لذت کتنی دیر ہے؟ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کون سی لذت میں پڑھ کر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے یا آخرت گنوانی ہے۔ یعنی جو نیکی پر جمنے کے عادی بن جائیں اور نیکی اپنی طبیعت بنا لیں تو پھر نیکیوں میں انہیں مزہ آتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں پوری رات بندہ سجدے میں گزار دیتا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے ساری دنیا سو رہی ہے لیکن اس کھڑے ہونے میں اسے سونے والوں سے کہیں زیادہ لطف اور مزہ آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس پر ہیں؟ محنت اور مشقت پر۔ جیسا آپ اپنے آپ کو ڈھالیں گے اسی طرح آپ کا جو یہ جسم ہے یہ ڈھلتا چلا جائے گا۔ لہذا ان دونوں طبقوں کی اللہ نے اس میں مذمت کی ہے، عوام کی بھی کہ یہ تو بالکل عادی بن چکے ہیں گناہوں کے اور خاص طور سے ظلم اور حرام کھانے کے۔ اب علماء کی پکڑ کی ہے کہ بھائی جب ان کے عوام کے اندر یہ برائیاں ہیں تو یہ ہر اسٹیج سے اور ہر جگہ سے جہاں بات کرنے کا موقع ہو ان برائیوں کو ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ پیچھے بیان کر دی ہے کہ بھائی یہ بڑے بڑے نذرانے لیتے ہیں، یہ رشوتیں لے کر مسائل بتاتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ لہذا آگے اللہ نے فرما دیا لبئس ما کانوا یصنعون، انہوں نے جو یہ کاریگری اپنا رکھی ہے نا، انہوں نے جو یہ طرز عمل اختیار کر لیا ہے زندگی گزارنے کا، یہ بہت برا ہے۔ مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔